بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ آئے دن دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے مفتی اپنے اکابرین کی کفریہ عبارات کی دفاع کرنے کے بجائے ان کو اب دفاع کرنے لگے ہیں۔ روز روز کی فضیحت دیکھتے ہوئے کل ایک دیوبندی مفتی ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالرسول مدنی صاحب کو چیلنج کر بیٹھا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، جس کا نام ہے عمر دیوبندی۔ تو جیسے ہی اس کے گروپ میں گفتگو کا آغاز ہوا، بات ہونی تھی تحذیر الناس کی عبارت پر، قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کا منکر ہے اس پر۔ اب آپ حضرات یہ پوری گفتگو کو سماعت کریں اور آپ اندازہ لگائیں دیوبندی کتنے عاجز ہے اپنے اکابرین کی کفریہ عبارت پر بات کرنے کے لیے۔ دعویٰ دے دیا، عبارات لگا دی اصل کتاب سے، اپنے سوالات قائم کر دیے مناظر اہل سنت مفتی عبدالرسول مدنی صاحب نے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ سوال کیا کر رہا ہے، موضوع سے ہٹ کر تنقیح اس نے کرنا شروع کی۔ تو تنقیح دیکھیں، اس کو تنقیح کا علم نہیں، اور دیوبندیوں نے اس کو اپنا مناظر بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اتنے بڑے جاہل گدھے ہیں، جب ان کی بس کی بات ہی نہیں تو پہلی بات تو ان کو میدان مناظرہ میں آنا ہی نہیں چاہیے، مگر کیا کریں، اپنی فضیحت کو بھی تو چھپانا ہے، اپنی عوام کو بھی تو گمراہ کرنا ہے۔ اگر نہیں آئیں گے تو عوام سنی بن رہی ہے سوشل میڈیا پر ان کی خباثتیں نحوستیں دیکھتے ہوئے۔ تو آپ حضرات یہ پوری گفتگو کو سماعت کریں۔ پہلے اس نے عالم کا سوال کیا، اور سوال کیسے کیسے کہ آپ اندازہ لگائیں اور آپ کو یقین جانیں، آپ اپنا پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسیں گے، اتنا ذلیل ہوا یہ مفتی صاحب کے ہاتھ پہ چڑھ کر عمر دیوبندی۔ اور آگے انشاءاللہ میں دونوں صدر مناظر کو مخاطب کیا تھا مفتی صاحب نے، ان دونوں کی بھی آڈیو لگاؤں گا، آپ وہ بھی سنیے گا۔ اس کے بعد پھر سے اپنی حرکات خبیثہ پر آتے ہوئے اس نے پھر سے وہی سوال کیا ہے کہ نبوت کب ملی کب نہیں۔ زیر بحث تھی تحذیر الناس کی عبارت، اور اس نے بحث کو کس طرف لے جانے کی اس نے کوشش کی ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ بھائی مناظر بریلوی صاحب، آپ کو خود عالم کی تعریف نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چلیے آگے بڑھیے۔ دیکھو رے مناظر دیوبند صاحب، اگر آپ بزد ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ عالم کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو عالم کی لغوی تعریف یہ ہے کہ جاننے والا، اور یہ علم مصدر سے مشتق ہے اور اسم الفاعل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہ پوچھنا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی پوچھنا ہے تو پھر کو 2 گھنٹے مجھے دو، میں آپ کو کچھ پڑھا دیتا ہوں، پھر میرے سامنے مناظرہ کرنے آ جانا۔ دیوبندی صاحب، تشریحات اسلامیہ میں عالم اس کو کہتے ہیں جو ضروریات دین کے بارے میں علم رکھتا ہو اور حلت و حرمت کے مسائل تامہ جانتا ہو، اس کو تشریحات اسلامیہ کے اندر عالم کہا جاتا ہے۔ لیکن دیوبند کے اندر پتہ نہیں کس کو عالم کہا جاتا ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے دعویٰ مفتی عبدالرسول مدنی محمدی سنی حنفی قادری بریلوی کا، اور دعویٰ یہ ہے قاسم نانوتوی صاحب دیوبندی اپنے تصنیف خبیث تحذیر الناس کی معترضہ کفری عبارات کی بنیاد پر کافر و زندیق ہیں۔ تحذیر الناس کی معترضہ عبارت جس پر آپ کو اعتراض ہے، وہ کون سی عبارت ہے، وہ پیش کرو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی، میرا جو اعتراض ہے اس کا سکین اور اس کی دلیل موجود ہے۔ احباب گروپ و معزز ممبران، میں اپنے دعوے کے ضمن میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں اصل کتاب کے سکین کے ساتھ، آپ ملاحظہ کر لیں۔ اس کے اندر قاسم العلوم والخیرات اکابر دیوبند سے سوال ہوتا ہے، اور اس سوال کے ضمن میں جواب دیتے، کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر یہ بات روشن ہے، ٹھیک ہے نا، اہل فہم پر روشن ہے۔ اگلی بات میں اگلے سکین میں کرتا ہوں، اور اس کا اگلا صفحہ پیش خدمت ہے۔ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ہے اعتراض، اور اس پر میں آگے گفتگو کرتا ہوں، اور اس پر میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے فریق مخالف مناظر دیوبند
محمد عمر صاحب سے، آپ اس عبارت کو پڑھ لیں اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنا چاہیے، یعنی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ عوام تو یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معنی میں ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ تو کیا یہ عوام کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یا خواص کا ہے، یا اجماع امت کا ہے، یا صحابہ کرام کا ہے؟ کس کا؟ یہ ذرا بتا دیں۔ اور دوسرا مطالبہ میں یہ بھی کرتا ہوں جماعت دیوبند سے، کیا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں آخری نبی ماننا، کیا یہ عوام کا خیال ہے؟ اہل فہم ایسا نہیں مانتے؟ اور اہل فہم کون سے لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے؟ چلو میں ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے حقیقت آئے، تو اچھا یہ بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، اس کا جواب دے دیجئے۔ اب اس پر ہنسنے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے میرا دعویٰ پڑھ لیں، پھر میرے دعوے پر تنقید کریں۔ دعویٰ پڑھا میرا کہ نہیں؟ ابھی میرے دعوے کے اندر کوئی نبوت کا ذکر ہے ابھی تک؟ اگر ہے تو لائیں سامنے۔ اور یہ ہیں مناظر دیوبند، وکیل قاسم العلوم والخیرات قاسم ننوتوی صاحب دیوبندی، یہ ان کے وکیل بن کر آئے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، میں اب اس پر کیا کہوں گا تو کہیں گے بدتمیزی کرتا ہے، لیکن حال دیکھ لیں اس مناظر دیوبند کا، تنقید کرنے پہ آیا ہے تو کس بات پر تنقید کر رہا ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی۔ دیکھے رہے مناظر دیوبند صاحب، مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ میرے دعوے پر تنقید کریں گے کہ نبوت پوچھیں گے کب ملی تھی، پھر ہجرت کب کی تھی، پھر آپ پر وحی کب آئی تھی، پھر آپ نے جنگ بدر میں کیا 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 تھا، اور بھائی تنقید کریں میرے دعوے پر۔ میں نے ایک سوال پوچھا تھا، آپ سوال سمجھ کر اس کو جواب دیجئے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ دیوبندی صاحب آپ مناظر ہیں، یہاں مستفتی نہیں ہیں، آپ مناظر ہیں، آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے۔ سوال کرنے ہیں تو اپنے دارالعلوم میں جائیں، ہم سے مناظرہ کریں، اور بھائی ہمارا جو دعویٰ ہے اس پر تنقید کریں۔ میرا دعویٰ پڑھ لیں پہلے، پھر تنقید کریں اس پر اگر کرنا چاہتے ہیں تو۔ ہنسی آئے گی ہی نا، کیونکہ تمہارے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نبوت ملی، ٹھیک ہے، کب نبی بنائے گئے، یہ اس کے سوال کا جواب اس کا نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بات نہیں۔ مناظر دیوبند صاحب، آپ نے لگتا ہے لفظ تنقید حبیب پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ذرا گروپ کے سامنے اعلان بتا دیجئے کہ تنقید ہوتی کیا ہے۔ دیکھو رہے دیوبندی صاحب، آپ مجھ سے سوال جواب کرنے نہیں آئے، مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ ذرا مناظرہ کی عربی میں تعریف کیجئے ذرا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں۔ تو اصول مناظرہ کی کوئی ایک کتاب سے دکھا دو، ٹھیک ہے، کہ کوئی مناظر سوال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ ارے دیوبند کے مناظر صاحب، آپ دعوے پر سوال کریں، میرے دعویٰ پر سوال کریں، موضوع کے انڈر رہ کر سوال کریں۔ ارے دیوبندی مناظر صاحب، سوال کر سکتے ہیں تو کیا آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے غسل فرض کب ہوتا ہے؟ آپ مناظرہ کے اندر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ گردن پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ موضوع کی مدت کتنی ہے؟ او بھائی، جو جس پر مناظرہ ہو رہا ہے اس پر سوال کرو۔ ارے لفاظی مت کرو یار، کوئی بھی مناظرہ کرو گے تو اصول مناظرہ سے ہی کرو گے نا۔ اگر میں غلط ہوں سوال پوچھ کر، تو آپ اصول مناظرہ سے دکھا دو کہ غلط ہے، میں مان لیتا ہوں غلط ہے، ٹھیک ہے، پھر میں نہیں پوچھوں گا، یا آپ بولو کہ بھائی آپ جواب نہیں دے سکتے، تو ختم کرو بات۔ ہاں، لفاظی کر رہے ہو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اپنے دیوبندی ہونے پر روئیں آپ،
اور سب سے اونچی داڑیں مار کے روئیں کہ آپ مناظر ہیں دیوبند کے. آپ سوال کس نوعیت کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. آپ میرے دعوے کو پہلے پڑھیے، پھر دعوے کے مطابق کوئی سوال کیجئے. جی قبلہ اشرف نظامی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تو مجھے اس غرض سے لائے تھے کہ وہاں دیوبندیوں کا مناظر ہوگا اور آپ سے مناظرہ کریں گے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی کہاں ہے ان کا صدر مناظر؟ اس کو سمجھائے کچھ. جی مناظر دیوبند صاحب، آپ مناظرہ کرنے آئے یا سوال کرنے آئے؟ میں نہیں سمجھ پایا ابھی تک. آپ پہلے گروپ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا، آپ پہلے گروپ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ موضوع کے مطابق گفتگو کریں. اب آپ سوال کہیں اور چلے جا رہے ہیں کرنے. تو سامعین کرام، یہ تھے جناب اشرف نظامی صاحب قبلہ. یہ ہماری طرف سے صدر مناظر تھے اہل سنت حنفی بریلویوں کی طرف سے. اشرف نظامی صاحب، آپ نے ان کی آواز بھی سن لی، جیسے ہی مفتی صاحب نے ان کو مخاطب کیا یہ حاضر ہوئے گروپ میں. اس کے بعد دیوبندی مکتب فکر کے جو صدر مناظر تھے مولوی عابد دیوبندی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجئے. اور اس کے بعد سے پھر گفتگو کی ہے مفتی صاحب نے موضوع پر. تو اس کے بعد دیوبندی مناظر کی پھر حرکت دیکھیں اس نے پھر کیا کیا ہے. دیکھیں مفتی صاحب، مناظرہ ہو رہا ہے، آپ آگے بات شروع کریں. دیکھیں مفتی صاحب، مناظرہ ہو رہا ہے، آپ آگے بات شروع کریں. یہ دیکھیے جی، میرا جو اعتراض ہے اس کا سکین اور اس کی دلیل موجود ہے. یا آپ نے ہار مان لیا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، ٹھیک ہے، اور نبی کب بنائے گئے، یہ سوال کا جواب نہیں دے پائے. اہل دیوبند کی بولی بالی عوام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضور والا اس پر ذرا غور کیجئے. یہ ہیں اکابر دیوبند، ان کی وجہ سے دیوبندی بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے دیوبندی نسل چلی ہے. دیکھ لیں کیا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے، یعنی اس معنی پر ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. تو کیا یہ عوام کا خیال ہے؟ یعنی عقیدہ نہیں ہے، صرف خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور آپ کا زمانہ سبز نبیوں کے زمانے کے بعد اور آپ آخری نبی ہیں. یہ صرف خیال ہے یا عقیدہ ہے؟ ارے دیوبندی صاحب، آپ سوال کرتے جائیں جتنے مرضی، فضول کے آپ باتیں کر رہے ہیں. میں جو پیچھے بات کر رہا ہوں اس پر آپ کوئی جواب نہیں دے پا رہے. میں سوال کر رہا ہوں بھائی، جو میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا اس پر دلیل لگا رہا ہوں، آپ اس دلیل کا رد کریں. چلو ایسا کرتے ہیں کہ 5 منٹ آپ کو سوال کرنے کے دیتے ہیں، کیونکہ آپ مناظرہ تو نہیں کریں گے. چلو سوال کر لیں، آپ سائل بن کر آ جائیں میرے سامنے، سوالی بن جائیں میرے. سامعین نے دیکھا آپ نے، حالانکہ دیوبند کے صدر مناظر مولوی عابد دیوبندی نے کہا بات آگے کریں، اور مفتی صاحب قبلہ نے اس کی اجازت کے بعد ہی پھر سے اپنے سوالات جو معارضہ قائم کیا تھا تہذیب الناس کی عبارت پر اس کو دہرایا. لیکن پھر سے دیوبندی مناظر نے کیا کانڈ کیا، اس نے گھنٹوں یہی کام کیا، عالم کی تعریف بتاؤ، نبوت کب ملی، وضو کے فرائض کتنے ہیں، یہی ڈرامہ کیا اس نے رات بھر. یہ ہے دیوبندیوں کی اوقات. اب کوئی بھی عالم جو ہے نا، حضرت علامہ مناظر اہل سنت مفتی عبدالرسول مدنی صاحب کی بلا کے سامنے آتا ضرور ہے، کیونکہ اپنی فضیحت کو دیکھتے ہوئے تاکہ عوام ان کی جو ہے نا جو سنیت کو قبول کر رہی ہے، اپنے باطل عقائد و نظریات سے توبہ کر رہی ہے تاکہ کچھ بچ جائے. لیکن ان کی ایسی دلائی دیکھتے ہوئے جو دیوبندی عوام ہیں وہ اس سے اور زیادہ مزید متنفر ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو سامعین کرام، ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اور ہماری آڈیو یا جو مناظر وغیرہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کو شیئر بھی